سبھی سننے والے طالب علموں کو خلوص برا اور پیار برا آداب۔ موجودہ حالات کے چلتے اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے ریڈیو کشمیر سری نگر کے ساتھ مل کر یہ ریڈیائی لیکچرز کے جو ایک سیریز شروع کری ہے، اسی سیریز کے ایک کڑی کے طور پر آج میں شاکر شفیع آپ کے ساتھ 12ویں جماعت کے اردو مضمون کے حوالے سے بات کریں گے۔ 12ویں جماعت کی اردو کتاب بہارستان اردو کا سبق نمبر 5 جو ہے وہ ایک افسانہ ہے، اور اس افسانے کا عنوان ہے مرغ بازی۔ مرغ بازی بنیادی طور پر ایک کشمیری افسانہ ہے، اور کشمیری میں اس کا نام ہے کوکر جنگ، اور اس کے خالق جو ہے، اس کے تخلیق کار جو ہے، وہ کشمیری کے مشہور افسانہ نگار اور شاعر امین کامل ہے، اور اس افسانے کو اردو میں ترجمہ کیا ہے ترنم ریاض نے۔ ترنم ریاض آج کے عہد میں، آج کے دور میں جموں کشمیر میں افسانہ لکھنے والوں میں صف اول میں کھڑی ہے۔ ان کے افسانے اور ترجمے دلچسپی کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں اور قدر کی نگاہوں سے دیکھے جاتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ نسوانی ادب کے حوالے سے بھی آج کے دور میں ترنم ریاض نے بہت کام کیا ہے، اور انہوں نے کئی کتابوں کو ترجمہ کیا ہے اور کئی تبازات کتابیں، افسانے اور ناول تخلیق کیے ہیں۔ انہی کے ترجمہ کردہ ایک افسانے مرغ بازی کے حوالے سے ہم آج بات کریں گے۔ اگر ہم اس سبق پر، آج کے چیپٹر پر یا اس لیسن پر غور کریں گے تو غور کرنے کے بعد جو 2-3 باتیں پہلے ہی ہمارے ذہن میں آ جاتی ہے، ان باتوں میں سب سے پہلی بات یہ کہ اس چیپٹر کو، اس سبق کو پڑھنے سے پہلے ہمارے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ افسانے کی تعریف کیا ہے، اور افسانے کی تعریف جاننے کے بعد یہ بھی ضروری بنتا ہے کہ ہم اردو میں افسانے کی تاریخ پر بھی بات کریں۔ اور یہ لیکچر ختم ہونے کے بعد ہمارے بچوں میں یہ صلاحیت پیدا ہونی چاہیے، یا ہمارا بچہ طالب علم اس اہل بنتا ہے کہ وہ افسانے کی تکنیک یا افسانے کے فن کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اور افسانے کے اجزائی ترکیبی ان کی سمجھ میں آئے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس حوالے سے وہ مختلف نثری اصناف میں سے افسانے کو پہچان پاتے ہیں۔ اور ان چیزوں کو سمجھنے کے بعد اور افسانے کی تاریخ کو سمجھنے کے بعد ہم بات کر سکتے ہیں آج کے افسانہ، آج جو ہمارا افسانہ موضوع ہے آج، مرغ بازی، اس کے بارے میں، اس میں جو ٹریٹمنٹ ہے، اس میں جو برتاؤ ہے، فنی برتاؤ ہے، لسانی برتاؤ ہے، اسلوبی برتاؤ ہے، اس کے حوالے سے بھی ہم بات کر سکتے ہیں، اور اس افسانے کی کہانی کے حوالے سے بھی بات کر سکتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے افسانے کے فن کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے، جیسے کہ آپ سبھی بچے جانتے ہوں گے، سبھی سننے والے ہمارے جو ہوں گے معزز، وہ یہ بات جانتے ہوں گے کہ افسانے کا تعلق جو ہے وہ نثری ادب کے ساتھ ہے۔ ہمارے پاس شعری ادب ہوتا ہے، ہمارے پاس نثری ادب ہوتا ہے۔ تو نثری ادب کی ایک صنف ہے افسانہ۔ افسانہ جو ہے نثری ادب میں، پھر اس کا تعلق افسانوی ادب کے ساتھ ہے۔ نثری ادب کو بھی ہم، پھر پروز کو ہم اردو میں یا انگریزی میں بھی 2 حصوں میں بانٹتے ہیں، اس کو 2 خانوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک حصے کو ہم کہتے ہیں افسانوی نثر، اور دوسرے حصے کو ہم کہتے ہیں غیر افسانوی نثر۔ افسانوی نثر اس نثر کو کہا جاتا ہے جس میں قصہ کہانیاں ہو، جس کے کردار اور واقعات اور جس کے معاملات فرضی ہو، فکٹیشس ہو،
اس کو ہم افسانوی نثر کہتے ہیں. اور افسانوی نثر میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ کہانی ہے. کہانی نے کسی زمانے میں داستان کا روپ دار لیا، کسی زمانے میں ناول کی صورت میں وہ کہانی آئی، اور پھر افسانے کی صورت اختیار کی. بنیادی طور پر پہلا عنصر جو ہے وہ داستانوی ادب میں یا افسانوی ادب میں، وہ افسانوی ادب میں وہ کہانی ہے. اور کہانی سننا اور کہانی کہنا اور کہانی سے لطف اندوز ہونا اور کہانی سے محظوظ ہونا، یہ انسان کی ایک جبلت رہی ہے، انسان کی ازلی ایک خصلت رہی ہے کہ جب سے انسان نے گفاؤں اور غاروں کی زندگی چھوڑ دی اور انسان نے تھوڑا مہذب ہونا شروع کر دیا، تب سے ہی انسان اپنے آپ کو محظوظ کرنے کے لیے، اپنے آپ کو انٹرٹین کرنے کے لیے قصے کہانیوں کا سہارا لیتا تھا اور لیتا رہا ہے اور آج بھی لے رہا ہے. آج کے زمانے میں برقی ذرائع ترسیل اور برقی ذرائع مزاح، انٹرٹینمنٹ اور حظ و لطف بہت زیادہ ہے. تو اس حوالے سے اگرچہ لکھنے والا جو ادب ہے اس کی اہمیت تھوڑی بہت کم ہو گئی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی افسانے کی اہمیت جو ہے، افسانے کی افادیت جو ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں ہونا چاہیے اور کسی کو انکار نہیں ہو سکتا ہے. تو قصے کہانیوں کی بات ہم نے کری، اور مہذب تھوڑا بہت جب انسان ہوا تو قصہ کہانیاں سننا، قصے کہنا، قصے سننا، دلچسپی کے ساتھ ان میں کبھی انسان کا محو ہو جانا، یہ بہت ابتدا سے بات چلی آ رہی ہے. اور پھر ایک زمانے میں اس قصے کے لیے کچھ اصول متعین ہوئے، اور اس زمانے میں جب انسان کے پاس بہت زیادہ فرصت تھی تو اس زمانے میں پھر داستان وجود میں آئی. یہاں مشرق میں مثنویاں لکھی گئی شاعری میں. داستان کے بعد جب 19ویں صدی عیسوی میں، 20ویں صدی عیسوی میں زندگی نے کروٹیں لی اور زندگی کی اساس، زندگی کی بنیاد چند حقیقتوں پر اور تلاش جستجو پر منحصر ہو گئی، اور یہ سمجھا گیا کہ وہ چیزیں جن کو ہم حقیقی معنوں میں ثابت نہ کر سکے، ان چیزوں کی افادیت اور اہمیت ختم ہو جاتی ہے. تو اس کے بعد کہانی نے نیا روپ دھار لیا. داستان سے کہانی نکل کر ناول کی صورت میں ہمارے سامنے آ گئی، اور ناول میں یہ ہوا کہ جہاں داستان میں مافوق الفطری عناصر، جہاں داستان میں غیر حقیقی قصے، جہاں داستان میں غیر فطری معاملات، جہاں داستان میں وہ چیزیں بیان ہوتی تھی جن کا انسان صرف تصور کر سکتا ہے، جن کے بارے میں انسان صرف سوچ سکتا ہے اور حقیقت میں وہ چیزیں ہونے والی نہیں ہیں، تو ان چیزوں کا لبادہ جو ہے وہ کہانی نے چھوڑ دیا، وہ کہانی نے اتار دیا، اور کہانی نے حقیقی زندگی کے ساتھ آنکھیں ملانی شروع کر دی اور حقیقی زندگی کے مسائل اور معاملات کو اپنے اندر سمو لیا. تو جب یہ سب چیزیں کہانی میں آ گئی، حالانکہ طوالت اپنی جگہ پر رہ گئی، اس کے کچھ اجزائی ترکیبی متعین ہوئے، تو اس چیز کو ہم ناول کہتے ہیں. یہ انگریزی کی وساطت سے اردو زبان میں آئی. اس میں نئے انداز سے کہانی لکھنے کا رواج ہوا، اور وہ نیا انداز یہ تھا کہ زندگی کے مسائل، زندگی سے جڑے واقعات، زندگی سے جڑے موضوعات، زندگی سے جڑے معاملات کو اس میں پیش کیا جانے لگا، اور اس نئی چیز کو لوگوں نے ناول کا نام دیا. یہ بنیادی طور پر ناول اطالوی زبان کا لفظ ہے، اٹیلین لینگویج ہے، اطالوی زبان کا لفظ ہے، جس کو ہم جو اصل میں لفظ ناویلا ہے، ناویلا کے معنی ہے نیا، تو پھر اسی سے یہ لفظ نکلا ناول. اب پیارے بچوں، ناول کے بعد جب 20ویں صدی عیسوی میں ناول کے بعد جو نئی صنف وجود میں آئی، وہ نئی صنف جو ہے وہ افسانہ ہے. افسانہ جو ہے، اگر ہم غور کریں گے، افسانہ اس وقت کی پیداوار ہے یا اس وقت پیدا ہوا جب دنیا میں سائنسی انقلاب،
صنعتی انقلاب اور دوسرے قسم کے انقلابات کے لیے راہ ہموار ہو رہی تھی۔ سائنس کی ترقی شروع ہو چکی تھی، مشینوں کا دورہ شروع ہو رہا تھا دنیا میں، یا شروع ہو چکا تھا، اور انسان کے پاس بہت زیادہ فرصت نہیں تھی۔ اور جب انسان کے پاس بہت زیادہ فرصت نہیں رہی، اس نے یہ تقاضا بھی کیا ادب سے بھی کہ جو آپ لمبے لمبے ناول لکھتے ہو، لمبے لمبی کہانیاں لکھتے ہو، لمبے لمبے قصے ان میں بیان کرتے ہو، اس کو بھی تھوڑا مختصر کیا جائے، تاکہ جس انسان کے پاس بہت زیادہ فرصت نہ ہو وہ بھی ایک چھوٹی سی کہانی 1-8 گھنٹے میں پڑھ سکے۔ تو ایسی کہانیاں لکھی جائے، یہ پہلا تقاضا تھا کہانی سے۔ تو اس حوالے سے کہانی کی نئی قسم وجود میں آئی، اور اسی نئی قسم کو ہم نے افسانے کا نام دیا۔ تو یہ بات طے ہے کہ کہانی جو ہے بہت پہلے سے کہی اور سنی جاتی رہی ہے، اور اس کے دیوانے بہت لوگ رہے ہیں، اور ہر زمانے میں زمانہ بدلنے کے ساتھ ساتھ کہانی کے طرز میں، کہانی کے سٹائل میں، کہانی کے اسلوب میں، کہانی کے معاملات واقعات میں ایک تبدیلی آ گئی، اور مختصر ترین کہانی جو کہی جاتی ہے، داستان میں سب سے پہلی ایک خوبی ہوتی تھی کہ وہ بہت طویل ہوتی تھی، اس میں کوئی پلاٹ نہیں ہوتا تھا۔ ناول کی خوبی یہ ہے کہ اس میں ایک گتھا ہوا پلاٹ ہوتا ہے، اس کی اپنی حدیں ہوتی ہیں جن سے ناول باہر نہیں نکل سکتا ہے۔ لیکن افسانہ جو ہے اس میں کہانی بہت مختصر ہوتی ہے، اور کچھ لوگوں نے افسانے کی جو تعریف کی ہے وہ یہ کہی ہے کہ افسانہ ایک ایسی کہانی ہے جس کو ہم زیادہ سے زیادہ آدھے گھنٹے میں پڑھ سکیں۔ تو ایک ایسی کہانی جس کو ایک نشست میں پڑھا جائے، کچھ لوگوں نے یہی اس کی تعریف کری ہے کہ ایک ایسی کہانی ہے جس کو ایک نشست میں پڑھا جائے، اس کہانی کو ہم افسانہ کہتے ہیں، اس کہانی کو ہم افسانہ کہتے ہیں۔ اگر اس کی تعریف دیکھیں تو انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا میں اس کی تعریف جو لکھی گئی ہے وہ لکھی گئی ہے، شارٹ سٹوری ایک قصصی بیانیہ ہے جو ناول سے چھوٹا ہوتا ہے، جس میں عموماً چند ہی کردار ہوتے ہیں۔ شارٹ سٹوری کا تعلق عموماً ایک ہی واقعے سے ہوتا ہے جس کو ایک یا چند قسطوں یا منظروں میں پیش کیا جاتا ہے۔ سو شارٹ سٹوری brief fictional process, narrative that is shorter than a novel and that usually deals with only a few characters. The short story is usually concerned with a single subject conveyed in one or few significant episodes or scenes. تو یہ انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا میں اس کی تعریف کہی گئی ہے کہ ایک ایسی کہانی، ایک ایسا قصہ، بیانیہ قصہ جو بہت چھوٹا ہوتا ہے، جس میں چند ہی کردار ہوتے ہیں، اور اس کا تعلق کسی ایک واقعے سے ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ضروری سمجھنا ہے کہ افسانے میں کوئی ایک ہی واقعہ، کوئی ایک ہی قصہ بیان ہوتا ہے۔ اور بعد میں یہ کہا گیا کہ افسانہ جو ہے اس کے بھی اپنے اجزاء ترکیبی ہے، اور ناقدین ادب نے، پارکین ادب نے اس کے لیے کچھ مقرر کر دیے، کچھ ضابطے مقرر کر دیے کہ جب آپ افسانہ لکھتے ہیں تو اس میں یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ یہ چیزیں کون کون سی چیزیں ہونی چاہیے، ان چیزوں پر بھی ہم بات کریں گے۔ لیکن افسانے کی جو دیگر تعریفیں کی گئی ہیں، ان تعریفوں میں ایک تعریف یہ بھی ہے کہ افسانہ اپنی ترقی یافتہ شکل میں وہ بیانیہ تحریر ہے جس میں فن کو ملحوظ رکھ کر زندگی کے تعلق سے کسی ایک واقعے، حادثے، جذبے یا مشاہدے کو اس طرح مختصراً بیان کیا جائے کہ قاری پورے ذہنی لگاؤ کے ساتھ اسے مختصر عرصے میں پڑھ سکے، اور پڑھنے کے بعد اس کے ذہن پر کوئی ایک تاثر قائم ہو جائے، کوئی ایک تاثر پڑ جائے، اور وہی تاثر کو لے کر یہ کہانی اپنے اختتام کو پہنچ جائے۔ تو اس حوالے سے اگر ہم بات کریں گے تو افسانے کے چند اجزاء بھی مقرر ہو جاتے ہیں۔ وہ اجزاء جو افسانے کو ترتیب دیتے ہیں ان کو ہم افسانے کے اجزاء ترکیبی کہتے ہیں۔
اب افسانے کے اجزائے ترکیبی پر بات کریں گے تو افسانے کے اجزائے ترکیبی میں سب سے پہلی چیز جو آتی ہے وہ قصہ ہے یا کہانی ہے. یعنی پہلی چیز جو افسانے کے لیے ضروری ہے وہ قصہ ہے. اور میں نے ابھی جب بات کر رہے تھے ہم داستان کی یا ناول وہ جو 19ویں صدی میں 1850 کے بعد اردو میں لوگوں نے لکھنی شروع کر دی، اور سب سے پہلے نذیر احمد نے ہمارے یہاں ناول لکھنے شروع کر دیے، مولوی نذیر احمد نے. تو وہاں بھی داستان میں بھی قصہ ہوتا ہے، ناول میں بھی قصہ ہوتا ہے، اور افسانے میں بھی قصہ ہوتا ہے. اب داستان میں قصہ در قصہ ہوتا ہے، ایک قصے کے ساتھ دوسرا، دوسرے کے ساتھ تیسرا، تیسرے کے ساتھ چوتھا، اور یہ ایک قصے کی کڑی سے کڑی ملا کر اس کو بہت طویل، بہت لمبا کھینچا جاتا ہے. ناول کا قصہ جو ہوتا ہے وہ کسی کردار کے، ناول میں جو کردار ہوتے ہیں ان میں کوئی ایک مین کردار کی پوری زندگی کی کہانی ہوتی ہے. تو یہاں کا جو قصہ ہے وہ بہت ہی مختصر ہوتا ہے، زندگی کا کوئی ایک واقعہ جو تخلیق کار کو، جو افسانہ لکھنے والے کو متاثر کریں، اور اس کو بنیاد بنا کر جب افسانہ نگار افسانہ لکھتا ہے تو وہی بنیادی طور پر اس کا قصہ کہلاتا ہے، اس کا واقعہ کہلاتا ہے. اور یہ قصہ جو ہے، اس کے بعد اس قصے میں ایک پلاٹ ہوتا ہے. تو افسانے کے لیے جو دوسری چیز ضروری ہے قصے کے بعد وہ ہے پلاٹ. یعنی پلاٹ آپ اس طرح سمجھیں گے کہ افسانے میں جو واقعات ہوتے ہیں یا حادثات ہوتے ہیں ان کی تعمیر جو ہوتی ہے، ان کی تشکیل جو ہوتی ہے، وہ بنیادی طور پر پلاٹ کی وساطت سے ہوتی ہے. پلاٹ افسانے کا جتنا مربوط ہو، جتنا اس میں اس کا اور متناسب ہو، افسانہ اتنا ہی دلچسپ اور معیاری ہوتا ہے. پلاٹ کو آپ اس طرح بھی سمجھیں گے کہ پلاٹ ایک قسم کا کینواس ہوتا ہے کہ جو قصہ آپ نے اٹھایا بیان کرنے کے لیے، ایک مختصر سا قصہ آپ کو بیان کرنا ہے، ایک واقعہ بیان کرنا ہے، اس کو فطری طور پر آپ کتنا پھیلا سکتے ہیں، اور فطری طور پر اس قصے میں ایونٹس جو ہے، واقعات جو ہے، حادثات جو ہے، وہ ان کو آپ کیسے ٹریٹ کریں گے، ان کا آپ کا کیسا برتاؤ ہوگا، وہ وہیں پر پھر فطری ہی لگیں گے، یا کہیں پر وہ اکتاہٹ اور غیر فطری پن اگر اس میں آ جائے تو وہ پھر کہتے ہیں ہم کہ اس کا پلاٹ مربوط نہیں ہے، اس کا پلاٹ جو ہے وہ متناسب، اس میں تناسب نہیں ہے. اب ضروری ہے کہ واقعات کی ترتیب جو ہے، مشاہدات اور اس میں جو واقعات ہوتے ہیں، حادثات ہوتے ہیں، ان کی فنی تعمیر جو ہے وہ ایک فطری لحاظ سے ہو، وہ ایک قدرتی لحاظ سے ہو، اس میں کوئی غیر فطری چیز اور غیر قدرتی چیز نظر نہ آئے. تو یہ بہت ضروری ہے. تو یہی پلاٹ کہلاتا ہے کہ کتنا آپ اس افسانے کو پھیلا سکتے اور کس طرح اس میں حادثات کی، واقعات کی تعمیر ہو سکتی ہے، تو وہ اس کا پلاٹ ہوتا ہے. یہ دوسری بڑی اہم چیز ہے افسانے کے لیے، وہ ہے یہی افسانے کا پلاٹ. اب قصہ بھی آ گیا، پلاٹ بھی آ گیا، تو پیارے بچوں جو اگلی چیز افسانے کے لیے ضروری ہے وہ ہے افراد قصہ. اب کوئی واقعہ جو آپ لے رہے ہیں، کوئی قصہ جو آپ لے رہے ہیں، وہ تو ہوا میں نہیں ہوا ہوگا، وہ تو کوئی ایبسٹریکٹ چیز نہیں ہوگی جس کو آپ دیکھ نہیں سکیں گے، جس کو آپ فیل نہیں کر سکیں گے. وہ تو کوئی ایسا واقعہ ہوگا جس نے آپ کو متاثر کیا ہوگا. تو اس کے افراد ہوتے ہیں، جن افراد کی وجہ سے، جن کی وجہ سے یہ قصہ، یہ واقعہ وجود میں آتا ہے، تو ان کو ہم افراد قصہ یا افراد واقعہ کہتے ہیں، اور ان کو ہم کردار کہتے ہیں. فنی اعتبار سے، افسانے کی تکنیک کے اعتبار سے ان کو ہم کردار کہتے ہیں. اور یہ کردار جو ہے، جب تخلیق کار کوئی کسی واقعے سے متاثر ہوتا ہے تو اسی واقعے کی مناسبت سے وہ کردار بھی تخلیق کرتا ہے. اس کے لیے اس کی وہ زمین ہوتی ہے کہ یہ واقعہ کہاں پر وجود میں آیا، اس کا وقوع کیا ہے، محل وقوع کیا ہے. تو اس اعتبار سے اس واقعے یا اس قصے کے کردار ہوتے ہیں. تو کردار کا قصے کے ساتھ براہ راست ربط ہوتا ہے. کردار کو آپ واقعے سے، قصے سے، اور قصے کے محل وقوع یا واقعے کے محل وقوع سے الگ کر کے نہیں دیکھ سکتے. تو وہ لوگ جو قصے میں یا واقعہ میں کام کرتے ہیں ان کو ہم کردار کہتے ہیں. داستان میں کردار لاتعداد ہوتے تھے، اور داستان کے کرداروں کی ایک چیز یہ تھی کہ وہ خاصیت بھی ہے داستان کی کہ اس کے کردار جو تھے وہ مافوق الفطری ہوا کرتے تھے، وہ میٹا فزیکل ہوا کرتے تھے، وہ
وہاں آپ نے کردار دیکھے ہوں گے کہ وہاں کا شخص جو ہے، وہاں آدمی جو ہے وہ آدھا انسان ہے اور آدھا کوئی جانور ہے، آدھا گھوڑا ہے۔ وہاں بندر جو ہے وہ بولتے رہتے ہیں، وہ باتیں کرتے ہیں، وہ نصیحتیں دیتے ہیں۔ وہاں الو جو ہے وہ وائز ہوتے ہیں، وہ دانا ہوتے ہیں۔ اور وہاں کردار آدھا پتھر کا ہوتا ہے اور آدھا گوشت پوست کا ہوتا ہے۔ تو ایسے کرداروں کو ہم مافوق الفطری کردار کہتے ہیں۔ اس کے بعد ناول کی بات اگر کریں تو ناول کے کردار جو ہے وہ حقیقی دنیا سے تعلق رکھنے والے کردار ہوتے ہیں، لیکن وہاں پر بھی مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر بھی وہ کردار جو ہوتے ہیں ان کی بھرمار ہوتی ہے واقعے میں یا قصے میں۔ چونکہ افسانہ جو ہے اس کا واقعہ اور اس کا قصہ جو ہے وہ بہت مختصر ہوتا ہے، تو اس میں کرداروں کی تعداد بھی بہت مختصر ہوتی ہے۔ اب افسانے میں اگر آپ نے اتنے کردار لا دیے کہ بعد میں آپ کے ذہن سے ہی نکل گئے کہ کون کردار کہاں تھا، چونکہ افسانہ آپ کو آدھے گھنٹے میں مکمل کرنا ہے، اور آج تو آدھے گھنٹے کی بات ہی نہیں ہے، آج تو مختصر ترین افسانے لکھے جاتے ہیں جو 2 لائن کے ہوتے ہیں، 1.5 لائن کے ہوتے ہیں، 3 لائن کے ہوتے ہیں، مختصر وٹ وی کین سے شارٹیسٹ شارٹ سٹوری، مختصر افسانہ اور مختصر ترین افسانہ۔ تو مختصر ترین افسانے کے حوالے سے اگر آپ سعادت حسن منٹو کے سیاہ حاشیے دیکھیں گے تو اس میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ بہت مختصر افسانے ہیں۔ کشمیری میں بھی ہمارے رحیم رہبر صاحب بڑے مختصر افسانے لکھتے ہیں۔ تو دوسری زبانوں میں بھی آپ، انگریزی میں بھی آپ شارٹ سٹوریز کا وہ جو شارٹیسٹ ورژن ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آج کی ڈیٹ میں چونکہ انسان کے پاس اب اور بھی کم فرصت ہو گئی ہے، اس لاک ڈاؤن میں تو بہت فرصت ہے لوگوں کے پاس، وہ بڑی بڑی کہانیاں بھی پڑھ سکتے ہیں، ناول داستان بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر اس کے بعد یا اس سے پہلے کا معاملہ جو ہے کہ آج کی ڈیٹ میں انسان کے پاس بہت زیادہ فرصت نہیں ہے۔ اب اتنی بھی فرصت نہیں ہے کہ آدھا گھنٹہ بیٹھ کے کوئی کہانی پڑھے۔ اب تو آپ چلتے 2 منٹ گھر سے نکلتے دروازے پر کھڑا ہو کے کتاب ہاتھ میں لی اور 2-3 کہانیاں اپنے گیٹ تک چلتے پڑھ لی۔ تو اس طرح سے یہ تصور جو ہے کہ اب تو مختصر ترین افسانے لکھے جاتے ہیں، اور یہی میں کہہ رہا ہوں کہ اب جب افسانہ ایک مختصر قصہ ہے، ایک مختصر کہانی ہے، تو اس میں کرداروں کی بھرمار کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں۔ اب کچھ لکھنے والے کبھی کبھار اتنے بھی کردار ہوتے ہیں افسانے میں کہ پھر ہمارے ذہن سے بھی نکل جاتے ہیں، اور کبھی ہم کرداروں میں الجھ کے رہ جاتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کون کردار کیا ہے اور افسانہ کس کردار کے ارد گرد بنایا گیا ہے۔ ایک ہی بنیادی طور پر مین کریکٹر ہوتا ہے جس کے ارد گرد یہ کہانی گھومتی ہے اور کہانی تیار کی جاتی ہے۔ اب یہ افراد قصہ جو ہے ان کو ہم کردار کہتے ہیں، اور کردار کریٹ کرنے پر، افسانے میں قصے کے ساتھ کردار جوڑنے پر بھی افسانے کی کامیابی کا دار و مدار ہوتا ہے، اور حرکات و سکنات اور جو چیزیں افسانے کی تشکیل اور افسانے کی تعمیر وہی کردار کرتے ہیں، اور وہی کردار کہانی کو جو ہے وہ آگے بھی لے جاتے ہیں، اور الٹیمیٹلی اس کہانی کو اس کی ممکنہ تکمیل ہوتی ہے اس تک پہنچاتے ہیں۔ ہاں، یہ بھی ضروری ہے کہ اگر کردار افسانے میں نہ ہو تو افسانے کی فنی تکمیل جو ہے وہ وجود میں نہیں آئے گی، وہ وقوع پذیر نہیں ہوگی۔ اب کردار کے بعد افسانے کے کردار جو ہے وہ آپس میں بات بھی کرتے ہیں، کیونکہ افسانے کی کہانی کو آگے لے جانے کے لیے ضروری ہے کہ ان کے درمیان ڈائلاگ ہو، ان کے درمیان مکالمہ ہو، تو اس کو ہم تکنیکی لحاظ سے مکالمہ ہی کہتے ہیں، ڈائلاگ ہی کہتے ہیں، اردو میں مکالمہ کہتے ہیں۔ تو وہ گفتگو جو افسانے کے کردار آپس میں کرتے ہیں، وہ باتیں جو افسانے کے کردار ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں، وہ بھی فنی لحاظ سے افسانے کے لیے ضروری ہے۔ یعنی افسانے میں قصہ بھی ہونا چاہیے، افسانے میں پلاٹ بھی ہونا چاہیے، افسانے میں کردار بھی ہونے چاہیے، اور افسانے میں ڈائلاگ بھی ہونا چاہیے، مکالمہ بھی ہونا چاہیے۔ یہی مکالمہ جو ہے وہ کہانی کو آگے لے جاتا ہے، اس سے کہانی کی تکمیل ہوتی ہے، اس سے کہانی پروگریس کرتی ہے، اس سے کہانی آگے بڑھتی ہے۔ اب اس کے بعد جو ایک اور چیز افسانے کے لیے بہت ضروری ہے وہ ہے افسانے کا ماحول اور اس کی فضا۔ ماحول اور فضا کی بات اگر ہم کریں گے، اگرچہ افسانے کے اجزائے ترکیبی میں نہیں آتا ہے، لیکن کہانی کے اعتبار سے، کہانی کے حوالے سے اور قصے کے حوالے سے یہ بہت ضروری چیز ہے، یہ بہت ضروری ایک عنصر ہے۔ اب جب آپ بات کریں گے تو یہ پلاٹ اور کردار کی جو درمیانی کڑیاں ہیں اور واقعات کے تانو بانو کو جو چیز یکجا کرتی ہے، وہی بنیادی طور پر ماحول ہے، یا وہی بنیادی طور پر افسانے کی فضا ہے۔
اس کے تحت افسانے میں جہاں پر واقع آپ کا ہو، جو آپ کے کردار ہو، ان کا ماحول، ان کا گرد و پیش، ان کا آس پڑوس، ان کا جو کہانی پڑھنے کے دوران آپ کے پیش نظر ہو جاتا ہے، وہ جغرافیائی مکان جو ہے، جغرافیائی خصوصیات جو ہے اس مکان کی، جو مقام افسانے میں ہوتا ہے، اس کی تصویر کشی جو دل و دماغ پر ایک عکس پیدا کرتی ہے، تو وہ افسانے سے مطابقت، افسانے کے قصے کے ساتھ، افسانے کے کرداروں کے ساتھ، واقعات کے ساتھ اس کی ایک مطابقت ہو، تو وہی ہم کہتے ہیں کہ اسی کو ہم افسانے کا فضا یا افسانے کا ماحول کہتے ہیں۔ اور اس میں جیسے مختلف مناظر بھی پیش کیے جاتے ہیں، کبھی دل پہ خوف طاری کرنے کے لیے کوئی منظر، کبھی کسی خوشی کے لیے کوئی منظر، جیسے کہ ہندی میں ہمارے ناورس ہے، تو ان رسوں میں سے کسی رس کو پیدا کرنے کے لیے کس قسم کا منظر، کس قسم کا ماحول پیدا کیا جائے، یہ بہت ضروری ہے۔ حالانکہ رساز کا تعلق جو ہے ہم مانتے ہیں کہ شاعری کے ساتھ ہے، لیکن افسانہ جو ہے نثر میں جو لکھا جاتا ہے، لیکن یہ شاعری کے بہت نزدیک ہے۔ اس کی نزاکت اور اس کی خوبیاں اور اس کی خوبصورتی اس کو شاعری کے بہت نزدیک لے جاتی ہے۔ اب اس کے بعد جو افسانے کی سب سے اہم چیز ہے، افسانے کا سب سے اہم عنصر ہے، وہ ہے وحدت تاثر۔ تو یاد رکھیے گا پیارے بچوں کہ وحدت تاثر جو ہے، یعنی افسانہ نگار جو کچھ کہنا چاہتا ہے وہ پورے تاثر کے ساتھ اس افسانے میں نظر آئے اور قاری اس کو اسی شدت سے محسوس کرے۔ ہر کوئی تخلیق کار جو ہے، وہ تخلیق کا کرب جو ہے، وہ تخلیق کا درد جو ہے، وہ اس کو بغیر کسی وجہ کے نہیں جھیلتا ہے۔ اس کے ذہن میں کوئی نہ کوئی ایسا تاثر ہوتا ہے جو وہ چاہتا ہے کہ یہ پڑھنے والے تک پہنچے، اور اس تاثر کو افسانے میں پڑھنے والے تک پہنچانے کے لیے ہی تخلیق کار نے افسانہ لکھا ہوتا ہے۔ اور افسانے کے لفظ لفظ میں وہ تاثر بسا ہوا ہونا چاہیے، افسانے کے ہر حصے میں وہ تاثر رچا بسا ہونا چاہیے، اور جو افسانہ نگار افسانہ لکھے تو اس طریقے سے افسانہ مربوط کریں کہ پڑھنے کے بعد قاری کے ذہن میں وہی ایک تاثر پیدا ہو جائے، شدت کے ساتھ وہ اس تاثر کو محسوس کریں جو تاثر افسانہ نگار پڑھنے والے کے ذہن میں ڈالنا چاہتا ہے۔ اب ایک بار پھر کہیں گے کہ افسانے کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں، یعنی جن کو ہم افسانے کے اجزاء ترکیبی کہتے ہیں، اس حوالے سے ہم نے بات کی، فن کے حوالے سے ہم نے بات کی، افسانے کی ڈیفینیشن کے حوالے سے مختصر میں نے ایک دو آج کی تعریفیں بیان کی۔ اب جب بات ہم نے کی تو میں نے کہا کہ افسانے کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں ان میں سب سے پہلی چیز کہا میں نے قصہ ہے، قصے کے بعد میں نے کہا کہ افراد قصہ جن کو ہم کردار کہتے ہیں، کردار افسانے کے لیے ضروری ہے، کردار کے بعد افسانے کے کردار جو آپس میں بات کرتے ہیں جن کو ہم مکالمہ کہتے ہیں، وہ افسانے کے لیے ضروری ہے۔ افسانے کے لیے ایک اہم چیز جو ہے وہ پلاٹ ہے، یعنی وہ کینوس جہاں تک افسانہ پھیلایا جاتا ہے، جو فطری حدود افسانے کی ہو سکتی ہے کہ افسانہ کتنا بڑا لکھا جائے یا کس طرح لکھا جائے، اس کو ہم اس کا پلاٹ کہتے ہیں، تو پلاٹ ضروری ہے۔ اس کے بعد ہم نے بات کری کہ افسانے میں ماحول اور فضا کا بہت زیادہ عمل دخل ہوتا ہے۔ جو واقعہ، جو قصہ ہم تخلیق کرتے ہیں اور تحریر کرتے ہیں، ماحول اور فضا کو اسی مناسبت سے، اسی حوالے سے افسانے میں پیش کرنا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد جو اہم چیز ہے وہ ہے وحدت تاثر، انگریزی میں ہم اس کو یونٹی آف تھاٹ کہتے ہیں۔ اور وحدت تاثر جو ہے یہ افسانے کی جان ہے۔ لوگ مانتے ہیں کہ افسانے میں یہ ریڑھ کی ہڈی کی اہمیت رکھتا ہے، اور اس کے بغیر اگر وحدت تاثر افسانے میں نہ ہو تو افسانہ افسانہ نہیں کہلاتا ہے۔ اور بنیادی طور پر یہی وہ چیز ہے جو افسانے کو ناول سے الگ بھی کرتی ہے۔ تو وحدت تاثر ایک وہ چیز، وہ تاثر جو افسانہ نگار افسانے کے ذریعے پیدا کرنا چاہتا ہے اور قاری اس کو پھر شدت کے ساتھ محسوس کرتا ہے، اس چیز کو ہم وحدت تاثر کہتے ہیں۔ تو یہ ہم نے افسانے کی تکنیک کے حوالے سے بات کی، افسانے کے فن کے حوالے سے بات کی، اور یہ بات کی کہ افسانے میں جب ہم افسانہ لکھے تو اس میں کون سی چیز ہونی چاہیے جو کہ ضروری ہے افسانہ وجود میں لانے کے لیے۔ اب
ہماری جب اگلی کلاس ہوگی، ہمارا جو اگلا لیکچر ہوگا، اس میں ہم اردو افسانے کی تاریخ کے حوالے سے بات کریں گے. اس میں ہم بات کریں گے کہ اردو افسانہ، اس کی شروعات کہاں ہوئی، اس کا آغاز کہاں ہوا، پھر اس کا ارتقاء کیسے ہوا، یہ ڈیولپ کیسے ہوا اردو میں، اور پھر ہم کنٹمپرری افسانہ نگار جو ہے یا کنٹمپرری سچویشن جو ہے افسانہ لکھنے کی برصغیر میں اور دنیا کے مختلف اردو بستیوں میں اردو کے حوالے سے، اس پر ہم بات کریں گے. اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہماری جو اگلی کلاس ہے اس میں ہم ضرور افسانے کی تاریخ کے حوالے سے بات کریں گے. آج کی اس ریڈیائی کلاس میں آپ کے جڑنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. امید ہے کہ اس کلاس سے آپ کے ذہن میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوگی جو سمجھ آئی ہوگی، اور جو